اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ اسلام آباد کی عدالت عالیہ کے ڈویژن بینچ نے فیصلہ دیا کہ طارق محمود جہانگیری جب ایڈیشنل جج مقرر ہوئے اور بعد ازاں مستقل جج بنے، اس وقت درست اور قابل قبول LLB ڈگری کے حامل نہیں تھے۔ جب وہ وکیل بننے کے اہل نہیں تھے تو ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تعیناتی کے لیے بھی نااہل تھے۔ اویس یوسفزئی کی رپورٹ دیکھیے۔ LLB کی موثر ڈگری وکیل کی حیثیت سے انرولمنٹ کے لیے بنیادی شرط ہے۔ طارق محمود جہانگیری کو اپنا جواب اور متنازع تعلیمی اسناد پیش کرنے کے متعدد مواقع دیے، تاہم وہ اپنا جواب اور تعلیمی اسناد پیش کرنے میں ناکام رہے اور اس کی کوئی معقول وجہ بھی سامنے نہ آ سکی۔ عدالت کے پاس مزید کارروائی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی درخواست منظور کر لی، جس میں جعلی ڈگری کی بنیاد پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے قرار دیا طارق محمود جہانگیری جب ایڈیشنل جج مقرر ہوئے اور بعد میں مستقل جج بنے، اس وقت درست اور قابل قبول LLB ڈگری کے حامل نہ تھے۔ جب وہ وکیل بننے کے ہی اہل نہیں تھے تو ہائی کورٹ کے جج بننے کے بھی اہل نہ تھے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ طارق محمود جہانگیری کی بطور جج تعیناتی کسی قانونی اختیار کے بغیر کی گئی۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتے۔ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ یونیورسٹی نے حتمی طور پر جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر دی تھی۔ وہ نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تو انفیئر مینز کمیٹی نے 3 سال کی پابندی لگائی تھی، جس کے بعد وہ 1992 میں دوبارہ امتحان دینے کے اہل تھے، لیکن انہوں نے ڈگری حاصل کرنے کے لیے جعلی انرولمنٹ فارم کا استعمال کیا۔ اتھارٹیز نے اس کی تصدیق کی اور سنڈیکیٹ نے فائنڈنگز پر ڈگری منسوخ کرنے کا ڈکلیریشن دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سماعت کی تو جسٹس طارق جہانگیری ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہوئے۔ ان کی جانب سے اکرم شیخ ایڈوکیٹ اور بیرسٹر صلاح الدین نے دلائل دیے۔ رجسٹرار کراچی یونیورسٹی عمران صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ اسلامیہ لاء کالج کے پرنسپل کے مطابق طارق جہانگیری ان کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں تھے، انہوں نے ڈگری حاصل کرنے کے لیے جعلی انرولمنٹ فارم استعمال کیے۔ چیف جسٹس نے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ حتمی طور پر کیا فیصلہ ہوا، جس پر رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے بتایا کہ یونیورسٹی نے حتمی طور پر جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر دی تھی۔ اسلام آباد بار کونسل کے ممبر راجہ علیم عباسی اور بیرسٹر صلاح الدین نے کہا یہ کارروائی سندھ ہائی کورٹ نے معطل کر رکھی ہے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہا سندھ ہائی کورٹ کی وجہ سے یہ کارروائی رک نہیں سکتی۔ جسٹس طارق جہانگیری عدالت میں قرآن پاک پر جھوٹی قسم اٹھا کر چلے گئے۔ میں بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ ان کی ڈگری اور انرولمنٹ فارم بوگس تھے۔ اگر وہ سچے ہیں تو LLB پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی مارک شیٹس لے آئیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد جسٹس جہانگیری کو ڈگری منسوخ ہونے کی بنیاد پر بطور جج ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جسٹس جہانگیری کے خلاف آرڈر ججوں کو عہدے سے ہٹانے کا ایک پریشان کن اقدام ہے جس پر انہیں شدید تشویش ہے۔ ایسے حکم نامے سے عدالتی آزادی مزید سلب ہوتی ہے۔ اگر جج اپنی عدالت میں اپنا تحفظ و دفاع کرنے سے قاصر ہو تو آئین کے تحفظ اور دفاع کا آئینی حلف بے معنی ہو جاتا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے کہ اس طرح ججوں کو ان کے دفاتر سے غیر رسمی طور پر ہٹایا گیا ہو۔ جسٹس جہانگیری کی بحالی کے ساتھ آئندہ ایسے اقدامات کا راستہ روکنا ہوگا۔ کراچی میں بھتہ خوری کے واقعات بڑھنے لگے۔ بھتہ خوری میں کون کون ملوث ہے، فون کالز کہاں سے آ رہی ہیں؟ بھتہ خور بلڈرز کے ملازمین کو نشانہ بنانے لگے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلڈرز کی ایسوسی ایشن کو کیا یقین دہانی کرائی؟ آباد کے چیئرمین اہم تفصیلات سامنے لے آئے۔ یہ تفصیلات دیکھیے رات 10 بجے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں صرف جیو نیوز پر۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امیگریشن کریک ڈاؤن تیز کرتے ہوئے غیر ملکیوں کی شہریت بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ضابطے کی کارروائی پوری کر کے امریکی شہری بنے ہوں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق سٹیزن اینڈ امیگریشن سروسز کو اگلے سال کے ہر مہینے شہریت کی منسوخی کے 100 سے 200 کیسز بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 2017 سے اب تک شہریت کی منسوخی کے صرف 120 کیسز بھیجے گئے تھے۔ امریکی قانون کے تحت کسی بھی غیر ملکی نژاد امریکی کی شہریت صرف اس صورت میں منسوخ ہو سکتی ہے کہ اس نے شہریت کے حصول کے لیے جھوٹ بولا ہو یا جھوٹی معلومات فراہم کی ہوں۔ اخبار کے مطابق امریکہ میں شہریت حاصل کیے غیر ملکیوں کی تعداد لگ بھگ 2 کروڑ 60 لاکھ ہے۔ صرف پچھلے برس 8 لاکھ غیر ملکیوں نے امریکی شہریت حاصل کی ہے۔ ان لوگوں کی اکثریت کا تعلق انڈیا، میکسیکو، فلپائن، ڈومینیکن ریپبلک اور ویتنام سے تھا۔
وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ وہ پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں. کراچی میں 90% نہیں تو اکثریت ضرور پانی خریدتی ہے. وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وہ بھی پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں. کراچی میں پانی کے مسائل موجود ہیں لیکن 90% لوگ پانی خرید کر استعمال نہیں کرتے. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں مصطفیٰ کمال کو مل کر کام کرنے کی دعوت بھی دی. آپ نے یہ کہا کہ 90% جو پانی ہے وہ خرید کے پیا جا رہا ہے. بات تو بہت بڑی ہے لیکن آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ چلیں پرسنٹیج میں 2-4% اوپر نیچے ہو جائے گا نا، لیکن میجورٹی آف کراچی، ناصر بھائی جہاں رہتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے گھر پہ پانی جو ہے وہ پینے کا جو نلکوں میں آتا ہے، نلکے میں آتا ہے. اسی علاقے میں بھی رہتا ہوں تو اسی کے آس پاس تھوڑے سے ہٹ کر تو ہمارے گھروں میں بھی پانی جو ہے وہ میں خود پانی خرید کر پیتا ہوں. آپ خود پانی خرید کر پیتا ہوں. ناصر بھائی سے پوچھیں نا، یہ وزیر ہیں، وزیر ہیں، ان سے پوچھیں یہ پانی خرید کر نہیں پیتا. ناظر صاحب جی بالکل DHA 8 میں رہتا ہوں اور وہاں پہ ظاہر ہے ابھی تک پانی کی جو واٹر سپلائی ہے وہ وہاں سے نہیں آتی اور DHA میں پانی جو ہے بازرز پہ ہی آتا ہے. 90% نہیں، بہت ساری جگہوں پہ ظاہر ہے پانی آتا ہے. اور آپ کے توسط سے بھی کہتا ہوں کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں اس بات کی اتنی وہ انفارمیشن نہ ہو جو ان کے پاس ہے کہ کس طرح یہ سارا پانی بیچا جاتا ہے. باضابطہ طور پر دعوت دے رہا ہوں اور ویسے میں نے کہا بھی ہے. جرمنی نے پاکستان میں موجود ان 535 افغان شہریوں کو جرمنی بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے جنہوں نے اتحادی فوج کے انخلا سے پہلے افغانستان میں جرمن فوج کی سہولت کاری کی تھی. اب انہیں طالبان حکومت سے خطرہ تھا. جرمنی نے عارضی پناہ کے طور پر ان افغان شہریوں کو پاکستان میں ٹھہرایا ہوا تھا. جرمن چانسلر فریڈرک مرز ان افغانوں کو جرمنی لے جانے کی اسکیم کو منجمد کر چکے تھے. تاہم اب پاکستان کے زور دینے پر جرمنی نے 650 میں سے 535 افغانوں کو فوری جرمنی بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے پر بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار مسلسل تنقید کی زد میں ہیں. مشہور بھارتی شاعر جاوید اختر نے بھی نتیش کمار سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. کہا ویسے تو وہ پردے کے روایتی تصور کے خلاف ہیں لیکن کبھی ایسے کسی اقدام کی حمایت کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو نتیش کمار نے کیا. جاوید اختر نے کہا کہ وہ اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں. نتیش کمار کو ان خاتون سے غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے. بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف طلبہ کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری رہا. یہ طلبہ جولائی کی طلبہ تحریک کو شدت پسند گروپ کہنے پر بھارت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ڈھاکہ میں طلبہ رہنما عثمان ہادی پر قاتلانہ حملے کے خلاف مظاہرین نے کل بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا تھا. پاکستان نے خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے داعش خراسان کے ترجمان دہشت گرد خارجی سلطان عزیز اعظم کو گرفتار کر لیا. عزیز اعظم کی العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی کے لیے سرگرم جماعت تھی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے. خارجی عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد داعش خراسان کی میڈیا سرگرمیاں معطل ہو گئیں. اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کے تنظیمی ڈھانچے کو عالمی سطح پر کمزور کر دیا گیا. حملوں کے کئی منصوبے ناکام بنا دیے گئے. اہم کمانڈرز اور نظریاتی رہنماؤں کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ دینے والے عالمی فوجداری عدالت کے 2 ججوں پر پابندی لگا دی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا موقف جانے بغیر اسرائیلی شہریوں کی تحقیقات، گرفتاری، حراست یا مقدمہ چلانے کی کوششوں میں حصہ لینے والے ICC کے 2 ججوں پر پابندی لگا رہے ہیں. جارجیا اور منگولیا سے تعلق رکھنے والے دونوں جج اور ان کے اہل خانہ امریکہ کا سفر نہیں کر سکتے اور ان کے امریکہ میں موجود اثاثے بھی ضبط ہوں گے. عالمی فوجداری عدالت نے امریکی پابندیوں کو عدالت کی خود مختاری پر کھلا حملہ قرار دے دیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کے عمل سے 2 قومی نظریہ دوبارہ یاد آ گیا. ایک بیان میں عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، اس ملک اور آزادی کی قدر کریں. عظمہ بخاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خاتون آفیسر کی عزت افزائی کی ویڈیو بھی شیئر کی. یورپی یونین کی زرعی پالیسی کے خلاف بیلجیم میں کسانوں نے سینکڑوں ٹریکٹر سڑکوں پر لا کر احتجاج کیا ہے. سڑکیں بلاک کر دیں، جلاؤ گھیراؤ کیا. کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی. مظاہرین نے پولیس پر آلو اور انڈے پھینکے، پتھراؤ کیا. پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس شیلنگ کی اور پانی کی توپیں چلائیں. کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا. کسان یورپی یونین اور جنوبی امریکی ممالک کے تجارتی معاہدے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک میں امریکی اشیاء کم قیمت میں دستیاب ہونے سے یورپی کسانوں کو نقصان ہوگا. دیگر خبروں میں آپ کو بتایا کراچی کے علاقے بفر زون میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے. خاتون پر
तशद्दुद किया जा रहा है। इस दौरान खातून को सीढ़ियों से धक्का भी दिया गया। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाक़या 11 दिसंबर को पेश आया था। तशद्दुद करने वाला मुलजिम इफ्तिखार फरार है। मुतासरा खातून की मुद्दईद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अयाज मेला ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कन्वीनर अमर सिंधु ने कहा है कि 3 रोज़ा अयाज मेला कल 19 से 21 दिसंबर तक हैदराबाद में होगा। तीनों दिन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुनक़िद सेशंस में अदीब, दानिश्वर, सहाफ़ी, वकला, मुसन्निफ़ीन अपनी आरा का इजहार करेंगे। किताबों की तकरीबी रूनुमाई होगी। शोरा यहाँ पर अपना कलाम भी पेश करेंगे।